اور اس نے اپنی اس مخلوق کی ہدایت کے لیے، پوری اس انسانیت کے لیے جو قیامت تک باقی رہے گی، ایک ہی شخص کو چنا۔ اس چنے ہوئے بندے کا نام اللہ نے قرآن مقدس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبریل امین آئے، انسانی شکل میں آئے، گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے ملا کر دو دانو ہو کر بیٹھ گئے اور پوچھتے ہیں مل اسلام، مل ایمان، مل احسان۔ آپ جواب دیتے ہیں اسلام یہ ہے، وہ اکیلا ہے۔ چلے جاتے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ راوی ہے، پوچھا جانتے ہو؟ کہا نہیں جانتے، ہماری بستی کا نہیں، مسافر بھی نہیں، سر پر مٹی نہیں، صاف صاف لباس ہے۔ کہا یہ جبریل امین آیا تھا، تمہیں اسلام کی خبر دینے آیا تھا، ہونا تو یہ چاہیے تھا وہ آتے اور کھڑے ہو جاتے اور کہتے میں جبریل ہوں، رب نے بھیجا ہے، اسلام یہ ہے، ایمان یہ ہے، احسان یہ ہے۔ نہیں، جبریل کا عقیدہ بھی یہی تھا، اسلام جب تک میں کہوں وہ اسلام نہیں بنتا، میرے کہے ہوئے الفاظ جب تک محمد کی زبان اقدس سے نہ ادا ہو اسلام نہیں بنتا۔ مسلک اہل حدیث یہی پیغام دیتا ہے، اسلام وہ نہیں جو کوفہ سے بنا ہو، اسلام وہ نہیں جو انڈیا کے شہروں سے بنا ہو، اسلام وہ ہے آسمان سے اترتا ہے، جبریل لے کر آتا ہے، محمد کی زبان اقدس سے نکلتا ہے، وہی اسلام ہے اور وہی مسلک اہل حدیث۔ توجہ سے سنیے گا، وقت بہت کم ہے اور ایک طویل سفر کر کر آیا ہوں، دھند کی وجہ سے موٹر وے بند تھا۔ میری یہ عادت نہیں جو اکثر کی ہوتی ہے، وقت پر پہنچنا میرا وتیر ہے، لیکن جب راستے ہی بند ہو پھر معذرت کی بھی ضرورت نہیں۔ راستے کھلے، ہم بہت تیزی کے ساتھ آئے اور اس گاؤں سے مجھے محبت ہے، میں اس مرکز کا بانی ہوں، میری زندگی کی یہ خواہش ہے کہ اس گاؤں کا، اس قرب و جوار کا ایک ایک مسلم کلمہ پڑھنے والا یہ گواہی دے عبادت صرف اس اکیلے کی ہوگی اور اطاعت صرف اکیلے محمد کی ہوگی۔ حاجت روا مشکل کشا۔ سنیے، قرآن سچا ہے، بولیے سچا ہے، ہر مسلم کے گھر میں، جی ہر مسلم کے گھر میں پہلا پارہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا أَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ تم ایمان لانا چاہتے ہو، اسلام سمجھنا چاہتے ہو، نماز پڑھنا چاہتے ہو، آسمان کے مالک نے کہلوا دیے، پیغمبر کی زبان اقدس سے ایمان تب قبول ہوگا جب تمہارا ایمان ابو بکر صدیق کے طرز زندگی پر ہوگا۔ اب سوچئے گا ٹھنڈے دل سے، سادہ سا سوال ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس رب کو ایک مانتا تھا یا دو مانتا تھا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، آپ نے بھی کہا ایک، میں نے بھی کہا ایک۔ میں دلیل سے بات کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے پیغمبر کو بیت اللہ کے اندر بل دے دیے گئے، آنکھیں ابل پڑی، آواز لگ گئی اپنے ساتھی کو بچاؤ۔ ابو بکر دوڑے، کفار کو دھکا دیا، گریبان چھڑوایا، چادر کو ہٹایا،
ایک فکرہ کہا تھا، جانتے ہو کیا کہا تھا؟ ہاں، مسلک حدیث کہا تھا۔ صاف کہہ رہا ہوں، ابو بکر آئے، پیغمبر کو چھڑایا اور ایک بات کہی تھی، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم اسے آمنہ کے لال کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ اس کا اعلان یہ ہے پالن ہار، لجپال، غریب نواز، بندہ نواز، گنج بخش، رنج بخش، اولاد بخش، کائنات کے اندر محمد کا بھی وہی ہے، ابو بکر کا بھی وہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، صحابہ، اہل ایمان، اب سادہ سا سوال ہے، ابو بکر صدیق نے توحید کا اعلان کر دیا کہ ربی اللہ پالن ہار ہے کہ، اب میں سوال آپ سے کرتا ہوں، ابو بکر صدیق نماز پڑھتے تھے؟ جی نماز پڑھتے تھے۔ کون سے طریقے پر پڑھتے تھے؟ سوچئے گا، کانوں کو ہاتھ لگا کر نیت کرتا ہوں نماز کی، نماز 3 رکعت وقت مغرب کا، میں کسی کو تانا دینے کے لیے نہیں آیا، میں چاہتا ہوں اگر تو صحابہ کا دیوانہ ہے، صحابہ کا غلام ہے، صحابہ سے محبت کرتا ہے، نماز ویسے پڑھ جیسے کائنات کے صدیق نے پڑھی۔ وہاں بھی تھا، سوچئے گا، انڈیا کے کسی شہر کی طرف نسبت تھی اور نہیں، کلمہ پڑھنے والا وہ ایک ہی بات جانتا تھا، ایک ہی بات کہتا تھا۔ دروازہ کھٹکا، ابو جہل نے آ کر کہا، ابو قحافہ کے بیٹے، راتوں رات کوئی بیت المقدس جا سکتا ہے؟ کہنے لگے نہیں جا سکتا۔ کہا سوچ لو، کہا نہیں جا سکتا، کئی مہینوں کی مسافت کا راستہ، بڑا لمبا راستہ ہے۔ کہا اگر یہ کہتا ہے تو تیرے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے میں راتوں رات چلا بھی گیا ہوں، واپس بھی آ گیا ہوں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا جا کر پوچھوں گا، اچھا میں پوچھتا ہوں، کیسے چلے گئے؟ کہا ابو جہل سن حشام کے بیٹے، توجہ سے سن، تیری کانوں نے سنا ہے؟ کہا میں نے سنا ہے۔ کہا اگر اس نے کہہ دیا ابو بکر کا ایمان یہ ہے وہ راتوں رات گیا بھی ہے آ بھی گیا۔ شان صحابہ، شان صحابہ، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، ہدایت چاہتے ہو پھر صدیق کے نقش قدم پر چلنا ہو۔ وہ وہابی نہیں تھے، وہ دنیا کے بنائے ہوئے کسی فرقے واریت کے ممبر نہیں تھے، وہ ایک ہی بات جانتے تھے، رب کہتا ہے محمد سناتا ہے، ہمارا ایمان یہ ہے جو یہ کہتا چلا جائے گا ہم کرتے چلے جائیں گے۔ اہل ایمان، جھانگڑا کے واسیوں، ایک درد دل ہے، اللہ یہ کلمہ پڑھنے والے لا الہ الا اللہ کہنے والے، اللہ جیسے تو نے کلمہ پڑھا دیا ان کے دل کے دریچوں کو کھول کر محمد کا متبع بنا دے۔ ایک ہی درد ہے، ایک ہی تڑپ ہے، ایک ہی خواہش ہے۔ مجھے بتلاؤ تو صحیح، جس کے پیچھے تم چل رہے ہو۔ ابھی رات میں دیکھ رہا تھا ایک نئی سرکار پیدا ہو گئی ہے، وہ اتنے اونچے جھولے کے اندر بیٹھا ہوا ہے، سامنے مرید کے گلے میں اس کا رسہ اور وہ کپڑا ڈال دیا گیا ہے، وہ گردن سے جھولے دیتا ہے اور لکھا ہوا ہے جھولا دو اس پیر کو اور اپنی مشکلیں حل کرواؤ۔ میں یہ چاہتا ہوں مشکلوں کا حل کرنے والا، طریقہ سمجھانے والا، شریعت اتارنے والا، جبریل لانے والا اور محمد کریم سنانے والا۔ اور سن لو، کوئی
کوئی وہابی ہے، کوئی سنی، کسی مسلک سے ہو، میرا بھائی ہے، میں دعوت عام دے رہا ہوں۔ اپنے بنائے ہوئے سارے بزرگوں کو جمع کر، میں ایک بزرگ کو تیرے سامنے پیش کرتا ہوں، اس کا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمانداری سے بتلائیے، کوئی کوفے کا ہو یا میرے اسلام آباد کا، کوئی راول پنڈی کا ہو یا کراچی کا، کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کر سکتا؟ پھر لڑائی کس بات کی؟ ناراضگی کس بات کی؟ مقدمے کیوں کرتے ہو؟ سپیکر کیوں بند کرواتے ہو؟ اگر میں دعوت دوں اپنے استاد رفیق عصری حافظہ اللہ کی، عبدالرشید حافظہ اللہ کی، تم کہہ سکتے ہو کہ جیسے یہ ہیں ہمارے تو اس سے بھی بڑے، اور واقعی بڑے۔ کہا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، اور کہا ہم، کہا آج کے علماء، وہ امت کا فقیر۔ لیکن یاد رکھنا، دنیا جہان کے اس دنیا میں یہ ائمہ دین پیدا ہو جائے، میرے محمد کا مقابلہ کر سکتے نہیں۔ آسان سی دعوت ہے۔ آئیے پھر پوچھتا ہوں، ایک بزرگ عراق میں، ایک ایران میں، ایک افغانستان میں، بڑے بڑے دین کے بزرگ ہیں، کوئی ایسا ہے اگر وہ بیٹھے رب دین بنا دے، وہ چلے رب دین بنا دے، کسی کے بارے میں کہہ سکتے ہو؟ نہیں نہیں۔ بزرگوں کو سلام، ائمہ کو سلام، دعوت اہل حدیث اور کائنات کے لوگوں، ایک امام ہے، وہ اہل حدیث ہو کے نہیں، پوری کائنات کا نبی ہے۔ وہ کیسے؟ وہ زمین پر چلتا ہے، رب چلنا دین بنا دیتا ہے۔ وہ مسکراتا ہے، رب دین بنا دیتا ہے۔ وہ واش روم میں قضائے حاجت کے لیے بیٹھتا ہے، رب بیٹھنا دین بنا دیتا ہے۔ وہ مسکراتا ہے، وہ رات کو سوتا ہے، دن میں کھاتا ہے، دائیں ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے، رب اس کو دین بنا دیتا ہے۔ میں اس امام کی طرف تمہیں پیغام دے رہا، سن لیجئے گا، سن لیجئے گا۔ آیا تھا ایک شخص عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی، یہودیوں کا عالم، تورات کا حافظ، عالم دین، کام کر رہے تھے، کھیتی باڑی کا زمیندارہ۔ آواز پڑی، جس نبی کا تورات کے اندر ذکر پاتے ہو وہ مدینے میں آ گیا۔ چھوڑا، اسی طرح ہاتھ جھاڑے، دوڑتے ہوئے آئے، سامنے پیغمبر بیٹھے ہوئے ہیں۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں، جو ہی میری نگاہوں نے محمد الرسول اللہ کا دیدار کیا، میرے دل نے گواہی دی یہ چہرہ کبھی جھوٹ بول سکتا۔ ہم تو اس کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ سوچئے گا ہماری دعوت کس کی طرف ہے؟ میں قریب ہوا، سوال کیے، جواب ملے، میں نے کہا اللہ کے پیغمبر ہاتھ بڑھائیے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتا۔ ہم اس نبی کی طرف دعوت دیتے ہیں، نبی کی طرف جس کی صفات کا ذکر کروں، دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا، پھر ان کو مانا۔ سن لیجئے، ابو بکر نے مانا۔ جب مانا تو رب نے کیا کہا، پیغمبر نے کیا اعزاز دیا۔ آج سے کائنات کے اندر ابو بکر صرف ابو بکر نہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کسی کے پیچھے چلنے سے نہیں، صدیق نہیں بنے، صداقت ملی تو محمد کی اتباع کر کے ملی۔ کسی صحابی کو دیکھیے، وقت ختم ہو رہا ہے، ایک بڑی خوبصورت بات ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ایک گھوڑا خریدا، یہودی سے خریدا، سودا طے ہو گیا، سودا طے ہو گیا، آگے چلا، اللہ کے پیغمبر لے کر چلے، آؤ گھر آؤ، میں تمہیں رقم دے دے گا۔ پیچھے سے ایک اور یہودی نے دیکھا، کدھر؟
کہا مسلمانوں کے نبی کو گھوڑا بیچ دیا ہے. کہا کوئی گواہ؟ کہا گواہ تو کوئی نہیں. کہا آؤ مل کر محمد کے بارے میں شور کرتے. یہودی جو تھا، ہم تو مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم ہاتھ اٹھائیں رکوع کو جاتے ہوئے، رکوع سے جاتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، تانے دیتے ہو، مکھی اڑانے کا ذکر کرتے ہو، تیری زبان کیوں نہ چپ ہو گئی؟ تو کس کی سنت کو مذاق کر رہا ہے؟ کس کی سنت پر تان کر رہا ہے؟ اپنے عقیدے کو لے کر، اپنے بزرگ کو لے کر. او اہل اسلام، یہودیوں نے شور ڈالا، لوگ جمع ہو گئے، لوگ کہنے لگے ہمارا گھوڑا کدھر لے کر جا رہے ہو؟ کہا میں نے تو اس سے خرید لیا ہے. کہا خریدا ہے تو گواہ پیش کر. گواہ بولو، گواہ اونچا بولو، گواہ نہیں ہے. ہم اس کی طرف دعوت دینے والے ہیں، گواہ نہیں ہے. لوگ اکٹھے ہو گئے، عجیب بات بن گئی. خدیمہ نکلے گھر سے، قریب ہی تھے، آئے، واقعہ سنا. واقعہ سنا. وہ کہہ رہا تھا گواہ پیش کرو. خدیمہ مجمع کو چیرتا ہوا آگے بڑھا اور کہا یہودی میں گواہی دیتا ہوں تو نے میرے سامنے محمد کو گھوڑا بیچا صلی اللہ علیہ وسلم. مجمع چھٹ گیا، لوگ بکھر گئے، لوگ تانے دینے لگے. مسلمانوں کے نبی پر تم نے کیا کیا؟ گواہ تو تھا اللہ کے پیغمبر. خدیمہ پیچھے پیچھے جا رہے ہیں رضی اللہ تعالی. وہ گئے، پہنچ گئے، اللہ اکبر، پہنچے. اب کون ہے؟ پیر اور مرشد. یہ ہے صحابی. اللہ ہم سب کو ایسا بنا. ہم حدیثیں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، کہتے ہیں ہاں ٹھیک تو ہے ویسے، لیکن کہ اکشن سارے گراں لے. کیا کہیں گے لوگ؟ لوگوں سے ڈر کر نبی کی سنت کو چھوڑ دیتے. ہائے تو مسلمان کیسا ہے؟ جاؤ حدیث دکھانا تمہارا کام ہے، مجمع کے اندر اس پر عمل کرنا سید کا کام ہے. دکھاؤ تم. ہم کس حدیث پر عمل نہیں کرتے، کس کو نہیں مانتے. حدیث کو صحیح دکھانا تمہارا کام ہے اور اہل حدیث کا عمل کرنا ہمارا کام ہے. اکیلے ہوئے اللہ کے پیغمبر نے پوچھا اور نوجوان جب گھوڑا خریدا تھا تم تو نہیں تھے، تم نے کیسی گواہی دے دی؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ. کہا اللہ کے نبی جب جبریل اترتا تھا میں تو اس وقت بھی نہیں تھا، جب رات کے آسمان پر گئے تھے میں تو اس وقت بھی نہیں تھا، جب قرآن نازل ہوتا تھا میں اس وقت بھی نہیں تھا، جب حدیث وحی آتی تھی میں اس وقت بھی نہیں تھا، جب آپ نے کہا جبریل آیا ہم نے مانا، قرآن نازل ہوا ہم نے مانا. میں کیسے مانوں میرا محمد گھوڑا خریدے اور جھوٹ بولے؟ اللہ کی قسم آپ نے خریدے، خدا میں گواہی دیتا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. پھر اعزاز کیا ملا؟ اولئک حزب اللہ. یہ صحابہ کو کہا اولئک هم الصادقون، اولئک هم المفلحون، عباد اللہ قد افلح المؤمنون. ان صحابہ پہ بھونکتا ہے، صحابہ پہ بدزبانی کرتا ہے، ان کے فہم اور عقل پر گفتگو کرتا ہے. اور جاؤ پوری دنیا انسانیت کو صحابی کی جوتی پر قربان کر دیا جائے. ہم صحابہ کو ماننے والے، نبی کی اطاعت کرنے والے، رب کی توحید کا ڈنکا بجانے والے. اور سن لو انشاءاللہ یہ مرکز قیامت کی دیواروں تک قائم رہے گا انشاءاللہ. یہاں سے حفاظ اور علماء کی جماعت جو معلمات تعلیم دے رہی ہے، عالمہ اور فاضلہ بنتی رہے گی، شرک کی بیعت کلی کرتے رہیں گے، محمد کی سنت کا احیاء کرتے رہیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عصمت صحابہ، مسلک اہل حدیث، مسلک
ہم نے تو وہ وقت بھی دیکھا ہے، وہ وقت بھی دیکھا ہے جب ہمیں گھروں سے نکالا گیا. کیوں؟ سمجھ نہیں تھی، دین کا پتہ نہیں تھا، برادری ازم تھا، اپنے مسلک تھے. ہم تو تب نہ گھبرائے، اب تو ایک بہت بڑی جماعت ہے. مجھے وہ دن بھی یاد ہے جب میں نے اس کی بنیاد رکھی، وہ دن بھی یاد ہے. آج تو مجھے یہاں سے چہرے مسکراتے اور کھلکھلاتے ہوئے نبی کی سنتوں کا احیاء ہوتا ہوا نظر آ رہا. اب ہمارے نوجوان تیار ہو رہے ہیں، انشاءاللہ یہی ممبروں پر کھڑے ہوں گے اور رب کی توحید کا پیغام سنائیں گے. اللہ تجھ سے التجا ہے اس تیرے بندے کی. اللہ جب تک یہ سورج اور چاند کا نظام قائم ہے، اللہ اس مرکز کو آباد فرما، آباد کرنے والوں کو آباد فرما. قاری سلیم اور اس کے رفقا کو، لقمان اور اس کے ساتھیوں کو آباد فرما. ان کی نسلوں کے اندر دین کے وہ مجاہد اور سپاہی پیدا فرما. اللہ یہ تیری توحید کی دعوت کو عام کرتے رہے، لوگوں کو قبروں سے ہٹا کر، فرقہ واریت سے ہٹا کر ایک محمد کی سنت کی دعوت دیتے رہے صلی اللہ علیہ وسلم. سن لو، جب تک میں زندہ ہوں انشاءاللہ، آج وعدہ کر رہا ہوں، شاید پہلے نہیں کیا، جب تک مجھے اللہ نے قوت اور ہمت دے رکھی ہے، میں ہر مدرسے کو، وہ جلال پور کا جامعہ محمدیہ ہو، میرے اسلام آباد کے ہو، ہر مدرسے کو اپنا مدرسہ سمجھتا ہوں. اور اس گاؤں کے اندر بالخصوص انشاءاللہ جب تک جسم میں جان، منہ میں زبان، آتا بھی رہوں گا، چلاتا بھی رہوں گا انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. مولا ہماری یہ محنتیں اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما. مولا ہم بڑے گناہگار، بڑے خطا کار ہیں. اللہ تیرے دین کے اور توحید کے سنت کے دشمن، اللہ ان کے سینوں کو کھول کر انہیں صحیح معنوں میں توحیدی اور پیغمبر کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اللہ یہ ہماری برادری، ہمارے بھائی ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں میرے مولا، ان کے دلوں میں محمد کی محبت بھر دے، پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت بھر دے. اللہ پیغمبر کی سنت کے مطابق انہیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. جن حفاظ نے قرآن مقدس حفظ کیا ہے، اللہ ان کو عالم بننے، باعمل بننے، پھر دعوت توحید اور مسلک حدیث کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما. اللہ یہ تیرے بندے جنت کی